اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوازم کا مطالعہ کر رہے ہیں تو پچھلے پروگرام میں جب ہفتے کے دنوں کے ہندوانہ نام بتائے گئے تو ایک دوست نے کہا کہ ان دنوں کے اسلامی نام بھی بتائے جائیں، تو آج ان کے نام پہلے ریکارڈ کروا کے پھر باقی پروگرام کرتے ہیں۔ تو عربی میں جو ہفتے کے دنوں کے نام ہیں وہ یہ ہیں۔ جو ہفتے والا دن ہے سنیچر سیچرڈے، اس کو کہتے ہیں السبت، اتوار کو کہتے ہیں الاحد، اور سوموار کو کہتے ہیں الاثنین، منگل کو کہتے ہیں الثلاثاء، بدھ کو کہتے ہیں اربعاء، جمعرات کو کہتے ہیں الخمیس، اور جمعہ کو الجمعہ، وہی نام ہے اس کا۔ اس کے ساتھ ہی جو مہینوں کے عربی نام ہیں وہ بھی ریکارڈ کروا دیں۔ یہ ہے سب سے پہلا مہینہ جو اسلامی مہینہ ہے وہ ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، اس کو کہنا ہے جمادی الاولیٰ، یہ لفظ ہے جمادہ، پتھر کو کہتے ہیں یہ۔ اس کے ساتھ اول نہیں آتا، اولا آتا ہے، تو اس کو جمادی الاول عام طور پر دونوں لفظ غلط ہیں، جمادی الاول دونوں غلط ہیں، تو یہ لفظ ہے جمادی الاولیٰ۔ دوسرا ہے جمادی الثانیہ، پھر ہے رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ تو یہ اسلامی نام ہیں مہینوں کے اور دنوں کے۔ تو اس کے بعد ہم یہ ہندو مذہب کی جو بات کر رہے تھے اس میں جو بڑے دیوتا تھے ان کا تفصیلی تعارف ہو گیا، جس میں برہما، شیوا، وشنو، یہ ان کا تعارف ہو گیا۔ اس کے بعد جو چھوٹے دیوتا تھے ان کے صرف نام پڑھ کے سنا دیے تھے، اس لیے کہ اگر ان کا تعارف بھی شروع کر دیں اور ان کے ساتھ جو ان کی منسوب حکایات ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں تو بہت زیادہ دیر لگے اور عام آدمیوں کو اس کا کچھ خاص فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو آج ان کے جو مقدس جانور، پرندے ہیں، دریا ہیں، ان کی بات ہوگی، پتھر ہیں جو مقدس، ان کی بات ہوگی۔ تو اس میں جو آپ کو جس بات کا پتہ چلے گا، جو پہلے بھی بار بار ہوتی رہی ہے، کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا بیوقوف نہیں ہوا جو کسی پتھر یا درخت کو یا جانور کو صرف اسی کو سمجھ کر پوجے، ایسا نہیں ہوا کبھی بھی۔ ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی ذی شعور زندہ ہستی کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی گروہ جب کسی درخت کو مقدس جانتا ہے، کسی پتھر کو مقدس جانتا ہے، کسی پرندے کو مقدس جانتا ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے جو مقدس جانور اور پرندے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کے مطابق جو جانور مقدس سمجھے جاتے ہیں، ہندوازم میں جو بھی جانور مقدس سمجھے جاتے ہیں یہ کسی نہ کسی دیوتا کے خاص پسندیدہ جانور ہیں، اور دیوتاؤں کے ساتھ ان کی بھی پوجا کی جاتی ہے۔ ان جانوروں کو واہن کہتے ہیں، واو، الف، آنکھوں والی ہے اور نون، واہن۔ اگر آپ بہاولپور ریاست میں جائیں، جو بہاولپور کا ہمارا ڈویژن ہے، تو اس میں مختلف علاقوں کے نام کے ساتھ آپ کو واہن ملے گا، آدم واہن، اس طرح مختلف جو اس کے علاقے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ واہن کا لفظ آپ کو ملے گا۔ تو یہ واہن کہتے ہیں دیوتا کی سواری۔ تو ان جانوروں کو واہن کہتے ہیں جو دیوتاؤں کی سواریاں ہیں۔ ان کے عقیدہ کے مطابق ان سواریوں کے ذریعہ دیوتا اور دیویاں سفر کرتے ہیں۔ مثلا اندرا جو ہے وہ ہاتھی پر سواری کرتا ہے اور اس ہاتھی کا نام ہے ایراوت۔ شیوا جو ہے، جو بڑے تین دیوتاؤں میں سے ایک ہے، بلکہ تین خداؤں میں سے ایک ہے، وہ نندی نامی بیل پر سواری کرتا ہے۔ اس کے بیل کا نام، اس کی سواری کا نام ہے نندی۔ تو علاقے کا نام بھی آپ نے نندی پور سنا۔ اسی طرح ایک اور دیوتا جو ہے وہ یہ بینسا جو ہوتا ہے اس پر سواری کرتا ہے۔ اسی طرح ببر شیر پر سوار ہوتے ہیں۔ یہ جو مینڈا ہوتا ہے جس کو چھترا کہتے ہیں اس پر سوار ہوتے ہیں۔ جو وایو دیوتا ہے، ہوا دیوتا جو ہے، وہ بارہ سنگے پر سوار ہوتا ہے۔ جو گنیش دیوتا دانائی اور حکمت کا دیوتا ہے وہ چوہے پر سوار ہوتا ہے۔
ایک اور دیوی جو ہے وہ ورستی، وہ بلی پر سواری کرتی ہے۔ اسی طرح کسی کی سواری طوطا ہے، کسی کی سواری گیدڑ ہے، مثلا درگا دیوی جو ہے اس کی سواری گیدڑ ہے۔ تو بندروں کو ہنومان کے نمائندہ ہونے کی سمجھ سے پوجا جاتا ہے، اور بعض ہندو جو ہیں وہ کتے کی پوجا کرتے ہیں اور بعض اس کو ناپاک جانتے ہیں۔ پرندوں میں سے جو بطخ ہے وہ برہما، جو 3 خداؤں میں سے پہلا خدا ہے، وہ اس کی سواری سمجھی جاتی ہے۔ مور جو ہے وہ شیوا کے جو 2 بیٹے ہیں ان میں سے جو چھوٹا ہے کرتیکیا، مور اس کی سواری کہی جاتی ہے۔ ایک سنی نام کا دیوتا، وہ حکمران بھی ہوا ان کا، اس کی سواری گدھ ہے۔ تو اسی طرح مختلف الو کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ شال گرام ایک پتھر ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ مختلف ان کے جو پرندے ہیں۔ اچھا، گائے جو ہے یہ کسی دیوتا کی سواری نہیں ہے، یہ اٹسل مقدس سمجھی جاتی ہے۔ وہ کیسے کہ برہما نے گائیوں کو، اور جو برہما خدا ہے ان کا پہلا خدا جو خالق ہے، کریٹر، اس نے گائیوں کو اور برہمنوں کو یک وقت پیدا کیا تھا، اور برہمنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کی رسمیں کروائیں، اور گائیاں جو ہیں ان کو اس لیے پیدا کیا تھا، جو گائیں ہیں جن کو گو کہتے ہیں، وہ ان کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ ان سے دودھ اور گھی وغیرہ حاصل کر کے دیوتاؤں کو نذرانے کے طور پر دیا جائے۔ ایک اور خیال کے مطابق سارے دیوتا جو ہیں وہ گائے کے اندر رہائش رکھتے ہیں، اس لیے وہ ان کے حساب سے بہت مقدس جانور ہے، اور اس کا جو گوبر ہے اس کو پاک جانتے ہیں۔ کسی جگہ کو پاک کرنے کے لیے اس کے گوبر سے اس کو لیپا جاتا ہے، اور گائے کی ہر سال باقاعدگی سے پرستش ہوتی ہے، اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ اسی طرح گائیوں کے جو جسم ہیں ان پر رنگ برنگے نقش و نگار بنائے جاتے ہیں، پھر انہیں دریاؤں میں نہلایا جاتا ہے، اور بعض لوگ گائے کی روزانہ پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے مختلف جو رسومات ہیں عبادات کی، ان میں جو پرندے، جانور، درخت ہیں، ان کو کس لیے پوجتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی دیوتا سے منسوب ہیں، اس لیے۔ اسی طرح گراودا ان کا ایک وجود ہے جو آدھا عقاب ہے، ایگل جس کو کہتے ہیں، اور آدھا انسان ہے، یہ وشنو کی سواری ہے۔ اسی طرح ان کا ایک اور ان کے رام، لچمن اور یہ سیتا جب جنگل میں گئے، ان کو جب بنواس ملا، جلا وطن کیا گیا ان کو جنگل میں 14 سال کے لیے، ان کے والد نے اپنی بیوی کے کہنے پر، جو اس کی سوتیلی ماں تھی رام کی، تو وہاں پر انہوں نے ایک طاقتور گدھ دیکھا۔ وہ گدھ خود بھی، اس نے بعد میں ان کے ساتھ بات کر کے بتایا کہ وہ خود بھی دیوتا ہے۔ تو جس چیز کو بھی یہ پوجتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ بہت ان کا مقدس دریا گنگا جو ہے انڈیا کے تمام دریاؤں میں سب سے متبرک، سب سے مقدس اور سب سے بڑا دریا ہے وہاں کا۔ اس کے پانی کی تاثیر کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ اس سے سابقہ، موجودہ اور آئندہ کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس کو بھی دیوتا کہا جاتا ہے، اس کا مقام الوہیتی ہے، اور اس کی پیدائش کا حال اور اس کے آنے کا، دنیا میں آنے کا جو قصہ ہے وہ بہت دلچسپ ہے، اور وہ رامائن نامی کتاب جو ہے ان کی، اس میں درج ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمالیہ نامی جو دیوتا ہے، جو پہاڑی سلسلہ ہے، یہ ان کے خیال میں دیوتا ہے۔ ہمالیہ جو پہاڑ ہے یہ باپ ہے گنگا کا، اور اس کی بیوی جو ہے اس کا نام ہے مینا، وہ گنگا کی ماں ہے، اور گنگا ہمالیہ کی پہلی بیٹی ہے، اور اوما وہ اس کی چھوٹی بیٹی ہے۔ دونوں بیٹیاں انتہائی خوبصورت ہیں، اور ان کا یہ تاثیر ہے ان کی کہ ان کے پانی میں، گنگا کے پانی میں جو بھی نہا لے گا اس سے اس کے
جس کو کہتے ہیں کہ پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر سینس، کہ تمام تینوں زمانوں کے گناہ اس کے دھل جائیں گے، تو وہ دریا کو دریا کی حیثیت سے نہیں پوجتے، وہ اس کو دیوی کی علامت سمجھ کر پوجتے ہیں۔ تو ان کے اسی طرح ان کے جو درخت ہیں مقدس، ان کو وہ مقدس اس لیے مانتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی دیوتا کا نمائندہ ان کو سمجھا جاتا ہے۔ جو ان کے مقدس درخت ہیں ان کو اگانا، انہیں پانی دینا پن کا کام سمجھا جاتا ہے۔ پن کہتے ہیں ثواب کو، نیکی کا کام سمجھا جاتا ہے، اور ان کا اتنا احترام کیا جاتا ہے کہ ان کی جو شاخیں سوکھ جائیں ان کو بھی جلایا نہیں جاتا، بلکہ ان کی وہی رسومات ادا کی جاتی ہیں جو ان درختوں کو لگانے کے وقت ادا کی جاتی تھی، اور ان کی باقاعدہ پوجا کی جاتی ہے۔ اور ان کے جو درخت ہیں ان کے نام آپ سن لیں اور پھر سوچیں کہ شاید ہمارے علاقے میں بھی جو خاص طور پر بزرگوں کے مزارات پر یہ درخت ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ سنیں ذرا۔ ان کا درخت ہے پیپل مقدس، یہ وشنو کا بہت پیارا درخت ہے۔ یہ وشنو جو ان کا دوسرا خدا ہے، اس کا یہ بہت پیارا درخت ہے پیپل، اس کو وہ کہتے ہیں اسوتا۔ دوسرا ہے وتا، وہ برگد ہے جس کو پنجابی میں بوڑ کہتے ہیں، یہ بھی وشنو کا درخت ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ درباروں پر عموماً یہی دو درخت ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہے ہیں، جس گروہ سے ہم مسلمان ہوئے ہیں، اس گروہ سے ہم نکل تو آئے ہیں، لیکن ہم اس کی رسومات وہ بھی ساتھ ہی لے آئے، اور بہت ساری ہماری جو چیزیں ہیں ان کو جب آپ چیک کریں گے تو ان کا سرا ہندوازم میں جا کر نکلے گا۔ ان کا ایک اور درخت ہے، بیل ہے، وہ بیل کا درخت ہے، اس کو کہتے ہیں یہ شیوا کا بہت مقدس درخت ہے، اس کا نام ہے ولوایا بیل، ولوایا بیل، یہ ان کے سنسکرت کے نام ہے۔ تو یہ ان کا بہت مقدس درخت ہے، وہ شیوا جو ان کا تیسرا خدا ہے اس کا پسندیدہ یہ درخت ہے۔ اس کے بعد وکل ہے، ہر ٹاکی ہے، املکی ہے، یہ بھی ان کے مقدس درخت ہیں۔ ایک ہے یہ درخت ہمارے علاقے میں بہت ہوتا ہے، نیم کا درخت، جس کو پنجابی میں نم کہتے ہیں، یہ بھی ان کا مقدس درخت ہے۔ اور ایک اور بہت مقدس ان کا پودا ہے، وہ ہے تلسی۔ تلسی جو ہے اس کی پوجا عام طور پر وشنو کے پرستار کرتے ہیں، اور پودے کو اس دیوتا کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ آپ سمجھ میں رکھیں کہ کسی پتھر، کسی چیز، کسی پانی کو کوئی آدمی مقدس نہیں جانتا، اس کو کسی نہ کسی ذی شعور ہستی کا نمائندہ سمجھ کر اس کو مقدس جانا جاتا ہے کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ اس پودے کی بہت احتیاط کے ساتھ پرورش اور دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ ہر صبح کو اس کے نزدیک کی زمین پر پانی اور گائے کے گوبر کا پوچا لگایا جاتا ہے، اور رات کو اس کے سامنے دیا جلایا جاتا ہے۔ یہ جو تلسی کا پودا ہے اس کے سامنے یہ رات کو اس کے سامنے دیا بھی جلاتے ہیں، اور سال کے جو 2 گرم مہینے ہوتے ہیں جن میں یہ درخت یہ پودا متاثر ہو سکتا ہے گرمی کی وجہ سے، تو اس وقت اس کے اوپر پانی کا برتن چھوٹا سا سوراخ کر کے لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ اس میں سے قطرہ قطرہ پانی اس پودے پر ٹپکتا رہے اور اس کی نمی برقرار رہے۔ جب کوئی پودا مر جاتا ہے تو اسے دریا میں اسی احترام کے ساتھ بہا دیتے ہیں جس احترام کے ساتھ کسی مورتی کو اس کی پوجا ختم ہو جانے کے بعد بہا دیا جاتا ہے۔ اب میں کہہ نہیں سکتا، آپ خود سوچیں کہ کیا مسلمانوں میں سے کوئی ایسا گروہ تو نہیں ہے جو شام کو کسی چیز کو ایسے ہی دریا میں بہاتے ہیں؟ مطلب سوچیں کہ اس کا جو کھوج ہے وہ کہاں جا کے نکلتا ہے رسموں کا، اور جن رسموں کو اسلامی قرار دے دیا گیا ہے، ان کے اسلامی نام رکھ لیے گئے ہیں، تو آپ سوچیں کہ یہ کہاں جا کے یہ اس کا صلہ ملتا ہے۔ جو آدمی فوت ہو رہا ہو، قریب المرگ ہو ہندوؤں میں، اس کے سرانے تلسی جو پودا ہے اس کی شاخ رکھ دی جاتی ہے، اور اس پودے کی جو پرستش
کی جاتی ہے اس کی وجہ ایک کہانی میں بتائی گئی ہے کہ تلسی نامی ایک عورت تھی، اس نے بہت زیادہ عبادت کی، ریاضت جس کو کہتے ہیں، سخت عبادت کو ریاضت کہتے ہیں، اس نے بہت سخت عبادات کی تاکہ وہ وشنو کی بیوی بن جائے، لیکن جو شیوا کی بیوی تھی، حالانکہ اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ وہ کسی دوسرے کی بیوی بننا چاہتی تھی، تو باہر شیوا کی بیوی جو تیسرا خدا تھا اس نے اسے بد دعا دے کر اسی نام کے پودے میں تبدیل کر دیا۔ لیکن جو وشنو تھا جس کی وہ بیوی بننا چاہتی تھی، اس نے اس پودے کو کہا کہ تم پریشان نہ ہونا، میں شال گرام کا ذکر آ رہا ہے، پتھر ہے یہ، نیپال میں ہوتا ہے، تو اس کی صورت میں تیرے پودے کے پاس رہوں گا میں۔ اب اس کو یہ چاہیے تھا کہ بھئی تیری پجارن تھی، تو خدا ہے، یہ خدا کی بیوی اتنی طاقتور کہ اس نے عورت کو پودا بنا دیا، تو اس کو دوبارہ عورت بنا لے، اس کی خواہش پوری کر دے۔ لیکن پتہ یہ چلتا ہے ہمارے دوست جتنا مرضی بہانے بنائیں کہ مشرکین کے جتنے معبود تھے وہ ان کو قادر مطلق نہیں جانتے تھے، وہ مانتے تھے، منہ سے بھی مانتے تھے، لکھتے بھی تھے، عملاً بھی مانتے تھے کہ ان کی اختیارات، ان کی طاقتیں، ان کی صلاحیتیں بہرحال محدود ہیں، ایک جگہ جا کر وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ ورنہ جس کی وہ اتنی پجارن تھی اس کو چاہیے تھا کہ اس کو وہ پودے کی بجائے اس کو دوبارہ عورت میں تبدیل کرتا ہے، وہ خدا جو تھا، جو سسٹینر ہے اس کائنات کا، جو اس کائنات کا جو رب ہے، بچانے والا ہے وشنو، اس کو چاہیے تھا کہ اپنی پجارن جو ہے اس کو پھر دوبارہ، وہ پودا اس نے بد دعا سے بنا دیا تھا شیوا کی بیوی نے، تو اس کو دوبارہ عورت بنا لیتا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں رہو گے تم پودا، لیکن میں شال گرام کی صورت میں تمہارے پاس رہوں گا۔ تو ایک اور جو ان کے وایو اور درپدما جو پران ہیں، جو 2 کتابیں ہیں، ان کے مطابق جب کائنات تخلیق ہونے لگی تھی، سمندر میں مدانی ڈالی گئی تھی، تو اس وقت جو چیزیں پیدا ہوئی تھیں ان میں سے ایک یہ تلسی کا پودا بھی تھا۔ ان درختوں کے علاوہ ایک گھاس ہے، اس کو بھی مقدس سمجھا جاتا ہے، جو نذرانے دیوتاؤں کو پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی مقدس سمجھے جاتے ہیں، درختوں کے ساتھ پھولوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ان کے جو جانڈ، یہ عام پودا ہوتا ہے، اس کے وہ جو میدانی علاقے ہیں جہاں پر یہ کوئی کھیتی باڑی نہ ہو رہی ہو، خودرو پودے، تو ان میں جو پودے ہوتے ہیں ان میں ایک جانڈ کا پودا بھی ہوتا ہے، جانڈ کا پودا بھی ان کا یہ ریگستان میں زیادہ تر ہوتا ہے، تو یہ بھی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اور شادی کے وقت دلہا اس کی شاخ کاٹ کر محفوظ، جنات سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ ان کی جو دیویاں ہیں، چھوٹے چھوٹے دیوی دیوتا ہیں، ان میں ایک ہے شیتلا، جس کو سیتلا بھی کہتے ہیں، یہ چیچک جو ہے بیماری، چکن پاکس جس کو کہتے ہیں، اس کی دیوی ہے یہ۔ شیتلا لفظ کا مطلب چیچک ہے، یہ بنگالی کا لفظ ہے، وہ دیوی بھی شیتلا کہلاتی ہے جو اس بیماری کی ذمہ دار سمجھی جاتی ہے، اور اس لفظ کے معنی ہیں وہ جو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یعنی جو مار دیتا ہے آدمی کو۔ تو اس کو یہ بھی ان کی دیوی ہے، اس کی بیماری سے بچنے کے لیے اس دیوی کی پوجا کی جاتی ہے، اور خاص طور پر بہار کے موسم میں ہندو جو ہیں وہ اپنے بچے کو چیچک سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ پوجا کرتے تھے، اور جو براہمن جو رسومات اس کی ادا کرتے ہیں پرستش کی، وہ اس دیوی کو خوش کرنے کے لیے نذرانے اور تحائف دیتے تھے، اور اس میں مختلف قسم کے جو پھول استعمال ہوتے تھے وہ بطور تعویذ بچے کے بالوں میں، جو پھول عبادت کے دوران استعمال ہوتے ہیں بچے کے بالوں میں بطور تعویذ ٹانک دیے جاتے تھے۔ جس کو بیماری ایسی چیچک کی لگ جاتی تھی اس کے لیے روزانہ نذرانے دیے جاتے تھے۔ تو اس طرح اس دیوی کو پوجا جاتا ہے اس چیچک کی بیماری سے بچنے کے لیے۔ اس دیوی کے نام کا مطلب ہی چیچک ہے بنگالی زبان میں۔ اسی طرح ایک دیوی ہے مناسا، وہ سانپوں کے بادشاہ، اس کا نام وشکی ہے، اس کی بہن ہے یہ، اس کی بھی پوجا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جی یہ سانپوں کی رانی ہے، تو ظاہر ہے سانپوں سے بچنے کے لیے اس دیوی کی پوجا کی جاتی ہے۔ ایک اور دیوی ہے، اس کا نام ہے سستی۔ سستی جو ہے یہ شادی شدہ عورتوں کی دیوی ہے، یہ بچے عطا کرتی ہے، اور جب ڈلیوری ہو رہی ہو تو اس میں مددگار بنتی ہے، چھوٹے بچوں کی یہ محافظ ہے، اور تصویروں میں سنہری رنگ کی عورت اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اس کے پہلو میں اس کی
ایسے جو سائیڈ والا پہلو ہے اس پر ایک بچہ اور ایک بلی سوار ہوتی ہے، اسی وجہ سے کوئی ہندو اور کسی بلی کو نہیں مارتی کہ ایسا کرنے سے دیوی ناراض ہو جائے گی، کیونکہ اس نے بلی کو اٹھا رکھا ہے۔ اس سستی دیوی کی شان میں سال میں 6 مرتبہ تہوار منائے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ وہ جن عورتوں کے بچے مر جاتے ہیں وہ ہر مہینے اس دیوی کی پوجا کرتی ہیں۔ جب بچہ 6 دن کا ہو جاتا ہے تو باپ اس کی پوجا کرتا ہے۔ آپ کو ایک یہ محاورہ ہے اردو کا، چھٹی کا دودھ، تو یہ ہر چیز کی جڑ کہیں نہ کہیں ادھر ہی جا کے نکلتی ہے۔ تو جب بچہ 6 دن کا ہو جاتا ہے تو باپ اس کی پوجا کرتا ہے، اور جب بچہ 3 ہفتوں کا ہو جاتا ہے تو ماں اس دیوی کو نذرانے پیش کرتی ہے۔ سستی دیوی کی نمائندگی عام طور پر ایک پتھر کرتا ہے جو انسان کے سر کے برابر کی جسامت کا ہوتا ہے، اور اسے برگد کے درخت کے نیچے، بوڑ کے درخت کے نیچے رکھتے ہیں، اور اسے پھولوں سے اور چاول اور پھل اور دوسری چیز کے نذرانوں سے آراستہ کرتے ہیں۔ تو بات جو میں بار بار کر رہا ہوں ہر پروگرام میں وہ یہ ہے کہ کوئی الو کا پٹھا ایسا نہیں ہوا جو کسی پتھر کو پوجے۔ ہر پتھر، ہر پانی، ہر پودا، ہر پرندہ، ہر جانور کسی نہ کسی زندہ دیوتا کی وہ نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی زندہ ہستی ہے جو با اختیار طاقتور ہے، جو کسی کا نفع اور نقصان کر سکتی ہے۔ اور اسی بات کو توجہ دلانے کے لیے، کیونکہ اللہ پاک کا علم کامل ہے، اس کو آئندہ اور گزشتہ تمام مشرکین کے عقائد کا علم تھا، تو ان باتوں کو سننے کے بعد جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سوائے اللہ کے کوئی کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بات ہے کہ وہ کس لیے پوجا کرتے ہیں۔ انسان بھی انسان کے ساتھ، جب ایک بہت دانا آدمی نے لکھا تھا کہ کوئی آدمی کسی سے وعدہ پورا نہیں کرتا سوائے 2 صورتوں کے، یا تو اس سے اس کو لالچ ہو یا اس سے اس کو ڈر ہو۔ لالچ اور ڈر 2 ہی موٹیو ہیں، 2 ہی محرک ہیں جو آدمی کو عمل پر آمادہ کرتے ہیں، ورنہ کوئی آدمی کسی کو نہ دعا سلام لیتا ہے، نہ اس کے کو لفٹ کرواتا ہے، نہ وہ کسی دیوی کو پوجتا ہے، نہ وہ کسی دیوتا کو پوجتا ہے۔ ایک یہ مشرکین عرب میں سے ایک، اس نے فال نکالی تیروں سے، وہ دیوتا کے پاؤں، بت کے پاؤں میں رکھے ہوتے تھے، کہ میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لوں کہ نہ لوں۔ 3 دفعہ وہ فال نکال دے، تینوں دفعہ لیکن کہ نہ لو۔ اس نے جوتا اتار کے اس کے سر پہ مارے جوتے۔ اس نے کہا کہ تیرا باپ قتل ہوا تو بدلہ نہ لیتا۔ مطلب یہ کہ جب کسی سے کوئی لالچ یا خوف نہ ہو تو آدمی اس کو لفٹنگ کرواتا، چاہے وہ اس کا بت ہی ہو۔ جب تک اس کو لالچ یا خوف ہو اسی وقت تک وہ اس کی ادب پوجا کرے گا، اور اسی وقت تک انسان سے وعدہ پورا کرتا ہے جب تک اس کو کسی سے لالچ ہو یا اس کا خوف ہو، ورنہ وہ کوئی آدمی لفٹ نہیں کرواتا، وہ کہتا ہے جی میں یہاں پر تھا ہی نہیں۔ تو جس کو بھی یہ پوچھتے ہیں، پتھر ہو، جانور ہو، پرندہ ہو، پودا ہو، وہ کسی نہ کسی دیوی یا دیوتا کا نمائندہ سمجھ کے پوچھتے ہیں۔ اب آگیا شال گرام۔ شال گرام کو سال گرام بھی کہتے ہیں، یہ ایک جگہ کا نام بھی ہے انڈیا میں۔ تو یہ پتھر ہوتا ہے ایک، وشنو کے جو پجاری ہیں، کیونکہ ان کے اپنے اپنے دیوتا، ہر آدمی کسی نہ کسی خاص دیوتا کو پوجتا ہے ان میں سے، اور اس کے باوجود وہ سب کے سب، ان کے سب کے خدا مختلف ہیں اور سب کے سب پھر بھی ہندو کہلاتے ہیں۔ وشنو کے پجاریوں کے نزدیک شال گرام سب سے زیادہ مقدس چیز ہے۔ دوسری چیزیں اس وجہ سے مقدس خیال کی جاتی ہیں کہ ان پر پوجا کی رسمیں ادا ہوتی ہیں، یا ان سے مورتیاں بنتی ہیں، یا یہ دیوتاؤں کی نمائندہ ہوتی ہیں، لیکن شال گرام کے سلسلہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ اٹ سیلف ہی مقدس ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی نہیں، آگے جا کے بات آ جائے گی، یہ بھی دیوتا کا نمائندہ ہے۔ یہ سیاہ رنگ کا پتھر ہے، ایمونائٹ پتھر ہے۔ یہ نیپال میں ایک پہاڑ ہے، اس کو گندکی کاف کے ساتھ گندکی پہاڑ کہا جاتا ہے، وہاں سے یہ دستیاب ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس پہاڑ میں جو کیڑے ہیں وہ پتھروں میں سوراخ کرتے رہتے ہیں، جب کوئی پتھر خود سے الگ ہوتا ہے ٹوٹ کے تو وہ دریا میں جا گرتا ہے، پھر یہ جال ڈال کے اس میں سے پتھر یہ نکالتے ہیں۔ عام پتھر جو ہیں وہ تقریباً اتنے بڑے ہوتے ہیں، جو جیب میں ڈالنے والی گڑی ہوتی ہے اس کے سائز کے ہوتے ہیں، یہ اس سے بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ان کی قیمت کا تعین جو ہے اس کے کھوکھلے پن سے، اس کی رنگ سے، اس کے اندرونی رنگ کیسا ہے، اس کا سائز کیا ہے، اس کے حساب سے ہوتا ہے، اور بعض پتھروں کی قیمت ہزاروں روپے بھی ہوتی ہے۔ اور لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس یہ پتھر ہوگا، یا دکشنا ورتا، ایک گونگا جس کو کوڈیاں کہتے ہیں نا ہم، اس طرح گونگا سمندری وہ کیڑے ہوتے ہیں، بعد میں وہ گونگے بن جاتے ہیں، وہ سخت ہو جاتے ہیں، وہ
وہ گونگا جس کے پاس ہوگا یا یہ شالگرام پتھر جس کے پاس ہوگا وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ جس کے پاس شالگرام تھا اور اس کے پاس سے گم ہو گیا، اس سے چلا گیا، تو اس پر کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آئے گی۔ اسی وجہ سے یہ اپنے پاس جو شالگرام ہوتا ہے اس کو کبھی بھی بیچتے نہیں ہیں یہ، اور جو بھی بیچے اس کو بہت برا جانا جاتا ہے۔ اس کی جو پتھر کی جو تقدیس ہے، اس کا جو مقدس ہونا ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنی نامی جو ان کا دیوتا بھی تھا، حکمران بھی، اور جب اس نے حکمرانی شروع ہوئی تو اس نے برہما سے کہا، اب دیکھیں ذرا دماغ کیسے خراب ہوتا ہے کہ حکمران خدا سے کہہ رہا کہ تم میری رعایا بن جاؤ، تو اس نے اس کو وشنو کے پاس بھیج دیا برہما نے، حالانکہ وہ خدا تھا، اس کو چاہیے تھا اسے سزا دیتا، لیکن اس نے اس کو وشنو کے پاس بھیج دیا۔ وشنو نے کہا کل آنا میرے پاس۔ اگلے دن وہ اس کے پاس گیا تو وشنو نے اپنے آپ کو ایک پہاڑ کی صورت میں تبدیل کر لیا تھا۔ جب اس نے پہاڑ کی صورت میں تبدیل کر لیا، یہ جو حکمران تھا سنی، یہ بھی خود بھی دیوتا تھا، تو اس نے اپنے آپ کو کیڑے کی صورت میں تبدیل کر لیا اور اس کو کیڑا لگ گیا پہاڑ کو، اور اس نے پہاڑ کو 12 سال تک تکلیف میں مبتلا رکھا۔ اب سنتے جائیں کہ یار خدا ہے وہ، اور دوسرا خدا ہے جو سسٹینر ہے اس کائنات کا، جس کو اپنے آپ کو کیڑا لگ گیا، اس نے کائنات کو کیا بچانا ہے اس کو۔ تو 12 سال تک وہ اس کیڑے نے اس کو تنگ کیا۔ اس مدت کے بعد وہ واپس اپنی اصلی شکل پر آ گیا، اور اس نے حکم دیا کہ آئندہ اس پہاڑ جس کا نام گندکی پہاڑ ہے، نیپال میں ہے، اس کے پتھروں کی وشنو نے کہا کہ میرے نمائندہ کی حیثیت سے پوجا کی جائے۔ یہ ہے اصل صورت حالات۔ اور یہ براہمن جو ہے وہ اپنے گھروں میں روزانہ وشنو کی پوجا جو ہے وہ اس پتھر کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ موسم گرما میں پانی کا ایک برتن اس کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے، جیسے قطرہ قطرہ اس پر کہتا رہتا ہے، اور یہ ٹھنڈا رہتا ہے، اور ایک برتن اس پانی کو اکٹھا کرنے کے لیے اس کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، اور پجاری شام کو یہ جمع شدہ پانی پی لیتا ہے۔ مرتے وقت آدمیوں کو اس پتھر کے نشان دکھائے جاتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ مرنے والوں کی توجہ ان نشانات پر مرکوز رہے گی تو روح کو وشنو کے آسمان تک پہنچنے کے لیے محفوظ راستہ آسانی سے مل جائے گا۔ وہ ہے کوٹنا، جس کو موڑا بھی کہتے ہیں، اور یہ ڈینکی کہتے ہیں، ڈینکی جیسے ڈال آنکھوں والی ہے، یا نون اور کاف ڈنڈے والا اور چھوٹی ہے ڈینکی، جس کو پنجابی میں کوٹنا کہتے ہیں۔ اس کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں یہ اس کی اپنا پوجا کرتی ہیں۔ اس کو ایک ناردا نامی دیوتا ہے، اس کی سواری سمجھا جاتا ہے، اسی کی برکت سے اسے پوجا کی چیز بنا دیا جاتا ہے۔ تو جو ناردا ہے وہ اسی پر سوار ہوتا ہے، اور اس نے ایک پجاری کو اس کی پوجا کرتے وقت جب دیکھا تو بہت خوش ہوا کہ میری سواری کی پوجا کر رہا تھا، تو اس نے اس کو وہ منتر سکھا دیا، جس سے وہ کامل بھی ہو گیا اور جنت میں بھی پہنچ گیا۔ تو اس کی پوجا شادی کے وقت کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بیٹے کو جب پہلی دفعہ جنیو زنار جس کو کہتے ہیں وہ پہنایا جاتا ہے، اس وقت کی جاتی ہے۔ جب بچے کو چاول کھلانے کے بعد اس کو دودھ چڑھا دیا، اس کو ٹھوس غذا جس کو آج کا سیریلاک جیسے ہے، تو جب شروع کراتے ہیں اس وقت پوجا کی جاتی ہے، یا اسی قسم کی دوسری خوشی کے مواقع پر اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو اس کی پوجا بالکل لاجیکل ہے۔ تو آگے ہے کا کون۔ آپ نے حضرت بلے شاہ کا ایک مصرع سنا ہوگا، کی جانا میں کون بولیا۔ وہ وحدت الوجود کے قائل تھے، وہ شتاری تھے، شین توئے الف رے چھوٹی یہ شاہ عنایت جو تھے، ان کا مزار ہے یہ صوبائی اسمبلی کے سامنے، بالکل جو اس کے دروازے کے بالکل سامنے سڑک نکلتی ہے اس پر اس کا مزار ہے شاہ عنایت کا۔ ان کے اوپر لکھا ہوا شتاری تھے، یہ شتاریہ فرقہ تھا ان کا، وحدت الوجودی جو کہتے ہیں کہ اگلے اسٹیج کے وحدت الوجودی۔ تو یہ کون سے مراد؟ ہم تو کہتے ہیں نا کہ بلے شاہ نے کہا کی جانا میں کون، اپنے آپ کو سوال کیا کہ میری حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، ان جانا خدا، اس کو کہتے ہیں کاف الف کا یا کون۔ تو جو سمیرین تھے، سمیری تہذیب ہو چکی ہے ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں، بعد میں وہی آریہ بنے، وہی ہندوستان میں آئے، تو وہ جس کو پوجتے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ ان دیکھا خدا ہے، ان جانا خدا ہے، اس کو جانتا کوئی نہیں، اور چونکہ اس کو جانتا کوئی نہیں تو اس کے بارے میں صرف سوال ہو سکتا ہے، اس کا جواب کوئی نہیں کسی کے پاس کہ وہ کیسا ہے، تو اس کو وہ کا یا کون کہتے تھے۔ انہوں نے اس سوالیہ
لفظ کو ہی انہوں نے خدا کا نام قرار دیا تھا. جیسے یہوہ یہودی کہتے ہیں تو یہوہ کا لفظ کا معنی ہے کہ میں ہوں جو میں ہوں، مطلب یہ کہ میری حقیقت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. تو یہ کون جو تھا، یہ لفظ جو ہے یہ انجانے خدا کے نام کے طور پر ان میں یہ مشہور تھا، ان میں مستعمل تھا. تو یہ بھی ایک ان کا پوجا کا ایک نشان، ایک علامت ہے کہ اس کو بھی وہ دیوتا سمجھ کر انجانا خدا، اس کو کون کا نام دے کر وہ پوجتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایسی ہستیاں ہیں جو خود خدائی اختیارات یا صفات تو نہیں رکھتی لیکن انسانوں سے بہرحال وہ بلندتر ہیں، ما فوق البشر جس کو کہتے ہیں، انسانوں سے بڑی ہیں. ان میں اپسرا ہیں، یہ مونس عورتیں ہیں، یہ مونسوں کی علامت ہے. پریاں جس کو ہم کہتے ہیں، اور دوسرے ہیں گندرو یا گندروا، یہ مردوں کی علامت ہیں. ایک پریاں ہیں وہ ہر وقت ناچتی رہتی ہیں، اور ایک یہ گندروا ہیں جو ہر وقت گاتے رہتے ہیں، یہ موسیقار ہیں، گانے والے ہیں. تو یہ بھی ان کے حکایات کے، یہ ان کے کہہ لیں کہ ارکان ہیں، ان میں ان کا بھی ذکر آتا ہے. اپسرائیں، ان کی تصویریں انہوں نے بنائی ہیں. اجنتا اور الورا کے جو غار برآمد ہوئے ہیں حیدرآباد دکن کے پہاڑوں میں، تو جو دنیا میں حیران کن ایک ماسٹر پیس ہے کہ بہت نیچے جا کے وہ غار ہیں، بہت دور تک وہ غار ہیں. ان میں ایسے ایسے آرٹ کے نمونے انہوں نے بنائے ہیں سادھوؤں نے جنہوں نے دنیا چھوڑ دی تھی. ان کی بنائی ہوئی اگر تصویریں آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ، آپ دیکھ لیں اس کے الورا اور اجنتا کے جو کیوز ہیں، غار جو ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو چور ہے وہ چوری سے جاتا ہے، وہ ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. تو انہوں نے دنیا کے سب سے کہہ لیں ایروٹکس، انتہائی جذبات انگیز تصویریں وہ اپسراؤں کی ہیں، وہ ان کی گندروا وغیرہ کی ہیں. تو ان کو بھی یہ لفٹ کرواتے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. اس کے بعد راکشش ان کے ہاں ایک لفظ ہے، یہ پلید مخلوق، جنات وغیرہ، بھوتیں، خوفناک ہستیاں، ان کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں راکشش. یہ بھی دیوتا نہیں ہیں لیکن ان کے مقابلے کے ہیں. تو ان کے جو آج ہم نے جو بات کی، سب سے پہلے تو یہ کی کہ ایک دوست نے کہا تھا کہ ہفتے کے دنوں کے جو نام ہیں اسلامی وہ بتا دیں، وہ بھی ریکارڈ کروا دیے. مہینے کے دنوں کے اسلامی نام وہ بھی ریکارڈ کروا دیے. ہندوؤں کے جو مقدس درخت تھے، دریا، پودے، جانور، پرندے، وہ بھی بتا دیے. اور مختلف جو چھوٹے دیوتا تھے وہ بھی، دریائے گنگا کا تعارف بھی کروا دیا. باقی جو چھوٹے دیوتا ہیں وہ ہیں لیکن ان کا بہت لمبا سلسلہ ہے، ان کے نام بھی بے شمار اور سلسلہ بھی ان کا لمبا ہے. تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. کہنے کا مقصد کو جو سم اپ کریں گے پورے ہندوازم کو، تو یہ ہندوازم یہ ہے کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کی تعریف لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. وہ ہے برہما. وہ نہ اس کی کوئی تصویر ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ اس کی کوئی ضد ہے، نہ اس کی کوئی بات بیان ہو ہی نہیں سکتی، نہ اس کی کوئی شبیہ ہے اس کی، اور اس جیسا کوئی ذرا بھی نہیں ہے. اس لیے اس کی تو وہ، لیکن اس نے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو تین خداؤں کی صورت میں جنم دے کر خود وہ کائنات کے پرلے سرے پر چلا گیا ہے، اور اس کو اب اس کائنات میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. خدا ریٹائر ہو چکا ہے. ان کے عقیدہ کے مطابق تین دیوتا تھے، برہما، وشنو اور شیوا، یہی دنیا کو چلا رہے ہیں. برہما نے یہ ساری دنیا تخلیق کی ہے. وشنو اس کا سسٹینر ہے، اس کو بچانے والا، پالنے والا رب ہے اس کا. اور جو وشنو ہے، شیوا ہے، وہ اس کو فنا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں فنا نہیں کرتا، وہ اس زندگی کو دوسری شکل دے دیتا ہے. تو تین تو ہیں مین ان کے. باقی جو اندرا وغیرہ، یہ مانموجی جو دیوتا ہیں وہ بھی ہیں ان کے ہاں. وایو دیوتا ہے جو ہوا کو کہتے ہیں، اگنی دیوتا آگ کو کہتے ہیں. تو اس طرح ان کے مختلف چیزوں کے مختلف دیوتا ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں 33 ہیں، 33 ہیں، کبھی کہتے ہیں 33 کروڑ ہیں. ہر درخت، ہر جانور، ہر چیز ان کے ہاں وہ دیوتا ہے. تو یہ اس مذہب کا تعارف تھا. اس مذہب کو سننے کے بعد سننے والے وہ یہ محسوس کریں گے کہ اس مذہب میں بھی خدا کا جو تصور ہے وہ ناقص ہے.
جن کو خدا کہا گیا ہے ان کے ساتھ بہت ساری ایسی صفات منسوب کر دی گئی ہیں جو ان کی شان کے لائق نہیں ہیں، اور اگر وہ ایسے ہی ہیں تو وہ خدا بننے کے لائق نہیں ہیں۔ اگر وہ ایسے نہیں ہیں تو پھر انہوں نے لوگوں کو ایک فرضی کہانیاں لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو خدا کا تصور کسی بھی دین کو جب آپ چیک کرنا شروع کریں گے، کیونکہ دنیا کا ہر شخص اپنے دین کو بہتر اور سچا سمجھ کے مانتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا ٹیسٹ یہ ہے، یہاں سے آپ نے بات شروع کرنی ہے کہ وہ تصور خدا کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ اگر خدا کا تصور وہاں پر کامل ہو تو وہ دین سچا تھا، اب اس میں کوئی تبدیلی ہو چکی ہے تو ہو سکتی ہے، لیکن پہلے وہ دین سچا تھا۔ لیکن اگر خدا کا تصور ہی اس میں ناقص ہے، خدا کے ساتھ ایسے عیب، ایسی کمیاں اس کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں، بلکہ ایک عام آدمی کے، شریف آدمی کے بھی لائق نہیں ہیں، تو وہ خدا کا تصور صحیح نہیں ہوگا اور وہ دین بھی سچا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے دین میں یہ ہے کہ ان کا خدا قومی خدا ہے، کہ وہ صرف ایک قوم کا خدا ہے، باقی قومیں اس نے صرف اس قوم کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، تو یہ تصور بھی ناقص تصور ہے۔ اگر کہاں پر یہ ہے کہ خدا کے ساتھ اس کے شریک بھی ہیں، وہ بھی ناقص تصور ہے۔ تو جب بھی آپ مطالعہ مذاہب کریں گے، کسی بھی مذہب کا مطالعہ کر لیں، جو پرانے ہیں، جو مٹ چکے ہیں، جن کے باقیات یا آثار کتابوں میں ملتے ہیں یا زمین پر ملتے ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ جو زندہ مذاہب ہیں ان کو دیکھ لیں، کسی قسم کے مذہب کو دیکھ لیں، ان میں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف اور صرف قرآن مجید اور اسلام ایسا دین ہے جس نے خدا کا صحیح اور کامل تصور پیش کیا ہے، جس میں خدا کے نام کے ساتھ صرف اور صرف پاک صفات، جو کمال کی صفات ہیں، وہ منسوب ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اس کی خلاف شان صفت اس سے منسوب نہیں کی گئی۔ تو صرف اور صرف سچا دین جو ہے اس وقت، وہ صرف اور صرف اسلام ہے، کیونکہ اس کا جو ابتدائی ٹیسٹ ہے، اس کا جو آخری ٹیسٹ ہے، اس کا ہر قسم کا ٹیسٹ اس پر معیار پر پورا صرف دین اسلام اترتا ہے کہ اس میں تعلیم بھی سب سے اعلیٰ ہے اور تعلیم محفوظ بھی ہے۔ باقی جو مذاہب تھے یا ہیں، ان میں یا تو تعلیم جو انہوں نے گم کر دی ہے، اگر ہے تو اس میں بہت ساری تحریف ہو چکی ہے، اور وہ خلاف شان ہے خدا کے، وہ خدا کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے دین کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر قائم رکھے ہمیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب